اے طاہر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی، اے طاہر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی، جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی، جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین۔ اللہ کو بھول گئے لوگ فکر روزی میں، اللہ کو بھول گئے لوگ فکر روزی میں، خیال رزق ہے رزاق کا خیال نہیں۔ پوشیدہ راز ہیں خدا کی خدائی میں، کتنے پوشیدہ راز ہیں خدا کے خدائی میں، وہ برکت خوب دیتا ہے حلال کمائی میں، وہ برکت خوب دیتا ہے حلال کمائی میں۔ محترم معزز قابل قدر سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کی تخلیق کی دنیا کے اندر اس کے سامنے دو راستے کھول دیے۔ خلق اللہ الانسان وہداہ النجدین، ایک راستہ ہے جو اللہ تبارک و تعالی کا پسندیدہ راستہ ہے، جس راستے پر چلنے والے اللہ کے محبوب بندے ہیں، اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، اللہ کے نبی اور اللہ کے رسول جن راستے پر چلے، ان راستے پر چلنے والوں کے لیے خوشخبری ہے، کامیابی ہے، بشارت ہے اور جنت کا وعدہ ہے۔ دوسرا راستہ جو جہنم کا راستہ ہے، جس پر وعید ہے، تنبیہ ہے، پھٹکار ہے، وہ راستہ شیطان مردود کا ہے، ابلیس کا ہے، فرعون کا ہے، قارون کا ہے۔ وہ راستہ اسلام کے دشمنوں کا ہے، یہودیوں کا ہے، نصرانیوں کا ہے، جو اسلام کے دشمن بنے ہوئے۔ اب دو راستہ میں سے چوائس کرنا ہے، چننا ہے، منتخب کرنا ہے کہ کس راستے پر ہم چلیں تاکہ ہم کامیابی پائیں، یا پھر منمانی زندگی گزاریں، خواہش نفس پر چلیں اور ہم ناکام ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ انسان کی بہت بڑی ضرورت رزق کو بنایا ہے، لیکن یہ جتنی اہم ضرورت ہے اور جس کو جتنا ہم لازم سمجھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس رزق کے ذمے کو اپنے اوپر لے لیا اور فرمایا کہ ہم تم کو رزق دیں گے، رزق کے ذمہ دار ہم ہیں۔ لیکن جب ہم رزق کے ذمہ دار ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہو، سستی اور کاہلی میں پڑے رہو، بستر کے اندر گھسے رہو، بستر سے باہر نہ نکلو، گھر نہ جاؤ، گھر سے باہر نکل کر کے دوڑ بھاگ نہ کرو، دکان میں مکان میں جہاں جو کام ملتا ہے وہ نہ کرو، یہ مطلب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ رزق کا مالک ہے۔ 20ویں پارے کے اندر اللہ نے فرمایا وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، کہ ہم نے تو رزق لکھ دیا ہے، تمہارے رزق کو متعین کر دیا ہے، اب دنیا میں جہاں جہاں تمہارا رزق لکھا ہوا ہے اس کو بھولنا نہیں، فراموش مت کرنا۔ 28ویں پارے میں سورۃ الجمعہ کی 10ویں آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، کہ سنو جب نماز پڑھ لو، نماز سے فارغ ہو جاؤ تو زمین میں پھیل جاؤ، زمین میں چلو پھرو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل کو تلاش کرو، حلال رزق تلاش کرو۔ اور فرمایا آگے کہ اس دور میں، اس وقت میں جبکہ تم کسب حلال میں مشغول ہو، حلال رزق کی تلاش میں، اس کے جستجو میں لگے ہوئے ہو، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اس حالت میں بھی اللہ کو خوب یاد کرنا، ذکر میں اللہ کا زبان پر اللہ کا ذکر ہو اور دل کے اندر آخرت کی فکر ہو۔ تو یہ نہیں آج کل عام طور پر آپ دیکھیں گے کہ جو ہمارے برادران وطن ہیں تو وہ کوئی کام کر رہے ہیں تو میوزک گانا وغیرہ سب لگائے ہوئے، وہ بھی کر رہے ہیں، وہ بھی سن رہے ہیں، اور وہی حال بہت سے مسلمان بھائیوں کا بھی ہو گیا ہے کہ وہ بھی کہیں جا رہے ہیں تو گاڑی میں وہی میوزک، وہی گانا، وہی بجانا، اور یا پھر دکان پر بیٹھے ہوئے ہیں تو موبائل میں وہی آلتو فالتو اس طریقے سے بےہودہ حرکت کرتے رہتے ہیں۔ رات میں علماء کرام بیٹھے ہوئے تھے،
اور ایک آدمی اتنا بڑا متکبر اور بے حیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تمہارے اندر سے حیا نکل جائے تو جو چاہو کرو، یعنی تمہارے اندر حیا نہیں ہے تو تم کوئی بھی برائی کر سکتے ہو۔ اور وہ باضابطہ موبائل میں سب کے سامنے الٹی سیدھی چیزیں اور دیکھ رہا تھا، کان میں لیک لگایا ہوا دیکھ رہا ہے اور سب کے ساتھ کھانا بھی کھا رہا ہے۔ اب اس کو کیا کہا جائے؟ یہ بے شرمی اور بے حیائی ہے مسلمانوں کی، اور مسلمان سمجھتا ہے کہ ہمارے اوپر اللہ کی رحمت آ جائے اور منصلبہ اتر جائے اور برکت ہر چیز میں ہونے لگے تو ہماری تجارت، ہمارا لین دین اور دکان کا اسٹائل، مکان کا اسٹائل، کھانے پینے کا انداز جو کافروں سے بدتر بن گیا ہے، وہ بھی کیا ہے کہ علماء کرام کا احترام کرتے ہیں، بڑے لوگوں کی عزت کرتے ہیں۔ تو بہت سے ایسے لوگ ہیں، تو کیسے اللہ کی برکت آئے گی، کیسے اللہ کی رحمت آئے گی؟ جس طریقے سے بعض برادران وطن وہ اگربتی، موم بتی اور یہ سب کرتے ہیں، بہت سے مسلمان بھی جب دکان کھولتے ہیں تو قرآن کریم پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی، سورہ یاسین صبح میں پڑھیں یہ توفیق نہیں ہوتی، مغرب کے بعد سورہ واقعہ پڑھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی مومن بندہ سورہ واقعہ کی تلاوت کرتا ہے، اللہ کبھی ایسے بندے کو بھوکا نہیں رکھے گا، فقر و فاقہ کی نوبت نہیں آئے گی۔ آپ اشراق کی نماز پڑھ کے جائیں، سورہ یاسین کی تلاوت کر کے جائیں، حدیث کے اندر آتا ہے کہ آپ کی ہر ضرورت پوری ہوگی۔ تو قرآن پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے، اگربتی، موم بتی، یہ ادھر ادھر کی غلط چیزیں کرنے لگتے ہیں۔ تو جو قرآن ہے، جو نماز ہے، آپ ان چیزوں سے جڑے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ارشادات ہیں آپ اس سے جڑے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تم دنیا کے کاموں میں لگے ہو، مشغول ہو، تو زبان پر اللہ کا ذکر ہونا چاہیے اور دل کے اندر آخرت کی فکر ہونی چاہیے۔ صحابہ کرام اپنے ہاتھ سے، اپنے پاؤں سے، اپنی نگاہوں سے دنیا کے کام میں بیزی تھے، مشغول تھے، لگے ہوتے تھے، لیکن زبان رطب اللسان ہوتی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے تر و تازہ ہوتی تھی، بھیگی ہوئی ہوتی تھی، اور دل کے اندر آخرت کی فکر ہوتی تھی۔ اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فرحم الانصار والمہاجرہ۔ مسجد نبوی کی تعمیر ہو رہی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی کام کر رہے ہیں، صحابہ کرام بھی کام کر رہے ہیں، اور یہ گنگنا رہے ہیں، یہ اشعار پڑھ رہے ہیں، اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، کہ اللہ تعالیٰ اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، بس مہاجرین پر، انصار پر تو رحم کر دے، کرم کر دے، جو بھی محنت ہو رہی ہے، دین کا مرکز بن رہا ہے، اس کو تو پورا کر دے۔ تو ایک ایمان والے کی شان یہ ہے کہ دنیا کے کام میں بھی لگا ہو، دنیا کے کام کے لیے بھی کہیں جا رہا ہو تو زبان پر ذکر ہو، دل کے اندر آخرت کی فکر ہو۔ اور آج کل آپ دیکھتے ہیں کہ موت اس طریقے سے اچانک میں آ رہی ہے، اس طریقے سے سڑک حادثہ ہو رہا ہے، کیا کہا جائے؟ تو یہ بھی اگر آدمی پاک ہے، صاف ہے، باوضو ہے یا باوضو نہیں بھی ہے تو پاک ہے، غسل کی ضرورت نہیں ہے اور زبان سے ذکر کر رہا ہے تو انشاءاللہ اچھی موت آئے گی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، کہ جو امانت دار تاجر ہے اور ایمانداری سے تجارت کرتا ہے، سچ بولتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا، قسم نہیں کھاتا، جب کسی کا مال لینا ہو تو اس میں عیب نہیں نکالتا کہ دام کم کر دے۔ جب آپ دیکھیں گے کچھ لوگ ہیں، کسی کا سامان خریدنا ہو، زمین خریدنی ہو تو وہ تو کھیت والی زمین ہے، وہاں یہ نہیں ہے، تو لینے کے ٹائم برائی بیان کرنے لگتے ہیں، اور جب بیچنا ہو تو اس کی فضیلت اور اس کی برتری کہ یہ ایسے ہے، یہ زمین نہیں، یہ تو سونا ہے، یہ تو ہیرا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے کہ تم کو جب سامان بیچنا ہو، اگر تمہارے سامان کے اندر کوئی عیب ہو تو اس عیب کو ظاہر کر دو، اس عیب کو بتا دو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بازار سے گزر رہے تھے اور گندم یا کسی چیز کا ڈھیر لگا ہوا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے نیچے ہاتھ ڈالے اور نکالے تو دیکھے کہ نیچے بھیگا ہوا ہے اور اوپر سے سوکھا ہوا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فٹکار لگائی اور ڈانٹا اور کہا، خبردار، ایمان والا دھوکہ نہیں دیتا ہے اور نہ ایمان والا دھوکہ کھاتا ہے۔ المؤمن لا يخدع ولا يخدع،
یہ مومن کی شان ہے، یہ ایمان والوں کی شان ہے۔ تو تجارت کا یہ معاملہ ہونا چاہیے۔ اور صحابہ کرام اور بزرگان دین نے جب ایمان کے ساتھ اور عمل صالح کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کے مطابق، اللہ تعالیٰ کے ارشادات کے مطابق تجارت کیا، تو غیر آپ جو صحابہ کرام کی دکانوں پر اور جو بزرگان دین کی دکانیں تھیں ان پر ٹوٹ پڑتے تھے، حتیٰ کہ جو اپوزیشن تھے، ان کے اپوزٹ تھے، ان لوگوں نے درخواست دی، FIR درج کروائی کہ اس کو یہاں سے نکالا جائے، بھگایا جائے۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ اگر ان کو نکالا جائے گا تو ہم لوگ بھی چلے جائیں گے۔ سرکار نے وجہ پوچھا، وجہ کیا ہے؟ تو کہا یہ ایماندار ہیں، جب سامان دیتے ہیں تو سامان کے عیب کو بتا دیتے ہیں، یہ گھٹی نہیں تولتے ہیں، جھکتا ہوا تولتے ہیں، اور اس کے بعد ہم جب ریٹرن کرنے جاتے ہیں، واپس کرنے جاتے ہیں، یہ خوشی خوشی واپس لے لیتے ہیں۔ تو جو ایمانی صفات تھی، صحابہ کرام کی جو خوبیاں تھی، ان چیزوں کو اپنانا چاہیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ایک دکان کی شروعات ہونے لگی، دکان کھولا گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا گیا کہ برکتاً دعا کر دیجئے، ادگھاٹن کر دیجئے، افتتاح کر دیجئے، شروعات کر دیجئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، اے نوجوان، تم تجارت کے مسائل سے واقف ہو؟ اکنومکس کے جو مسائل ہیں اس کو جانتے ہو؟ کہا میں تو نہیں جانتا۔ تو کہا جب تم نے مسائل نہیں سیکھا تو دکان کیسے کھول لی؟ جاؤ پہلے مسائل سیکھ کر کے آؤ، علماء کرام کے پاس جاؤ، اور جو کتاب البیوع ہے، لین دین کا طریقہ ہے، کیسے بیچنا ہے، کیسے خریدنا ہے، اس میں کون سی تجارت حلال ہے، کون سی تجارت حرام ہے، ان کو سیکھ کر کے آؤ، اس کے بعد دکان کھولو۔ تو اگر آج بھی ان خوبیوں کو اپنا لیا جائے، ان محاسن کو اپنا لیا جائے جو اسلام ہمیں سکھاتا ہے اور اسلام ہمیں بتاتا ہے، اور اسلامی طریقے کے مطابق کام کیا جائے، تو انشاءاللہ ترقی ہوگی، بڑھوتری ہوگی اور اس کو فائدہ ہوگا۔ اور اگر وہی جو ماحول چل رہا ہے، ہر جگہ گھوٹالا، ہر جگہ گڑبڑی، آنکھ بند ڈبہ غائب، پتہ ہی نہیں چلتا کیا ہو رہا ہے، نہیں ہو رہا ہے، 2 کلو سیب لیں گے، گھر پہ آ کے وزن کریں، معلوم ہوا یہ 1.5 کلو ہو رہا ہے، تو اس طریقے سے غیروں کے ساتھ ایمان والے بھی اس طریقے سے کرنے لگے، تو یہ بہت خسارے اور نقصان کی بات ہے۔ ایمان والے کو تو نمونہ بننا چاہیے، آئیڈیل بننا چاہیے، ماڈل بننا چاہیے، اور اس کو یہ دکھانا چاہیے کہ یہ ایمان والا ہوتا ہے۔ ایک جگہ کاجو کشمش لینے کے لیے لکھنؤ میں ہم گئے تھے، تو اس میں زیادہ تھا، ہم کہیں اس میں زیادہ ہے نکال لیجیے، 2-4 پیس اس میں زیادہ آپ نکال لیجیے، جو برابر ہے وہی دیجیے آپ۔ وہ آدمی کہا کہ آپ پہلے مرتبہ ایسے کسٹمر آئے ہیں پوری زندگی میں جو کہہ رہے ہیں کہ 2-4 پیس اس میں زیادہ ہے نکال لیجیے، نہیں تو لوگ زبردستی 2-4 پیس پہلے کہتے ہیں تھوڑا چیک کر کے دیکھا جائے، ٹیسٹ کر کے دیکھا جائے، 2-4 پیس تو پہلے ہی وہ یوں ہی لے لیتے ہیں، اور اس کے بعد جب تولا جاتا ہے، وزن کیا جاتا ہے، تو کسٹمر کہتے ہیں لگا سونا تول رہے ہیں کیا، اس میں تو کچھ اور ڈالیے، تو یہ معاملہ ہو گیا ہے۔ تو بہرحال ایمان والے کو یہ سبق دیا گیا کہ جب ہم کو کسی سے لینا ہو تو برابر لے، زیادہ نہ لے، زیادہ ہے تو آپ اس کو کہہ دیجئے کہ آپ نکال لیں، اور آپ اگر کسی کو دے رہے ہو تو تھوڑا جھکتا تو ہے، تھوڑا بڑھا کر کے دیں، وہ اللہ برکت دینے والا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، کہ عام فریضوں کے بعد جس طریقے سے نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، اسی طریقے سے حلال کمانا بھی فرض ہے۔ حلال کمائی کے لیے محنت کرنا، جستجو کرنا، یہ بھی فرض ہے۔ آدمی دنیا سے سنیاس لے لے اور نکل جائے، رہبانیت اختیار کر لے، بیوی کے حق کو ادا نہ کرے، ماں باپ کے حق کو ادا نہ کرے، بچے کے حق کو ادا نہ کرے، ایسی عبادت اسلام کے اندر پسند نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا رہبانیت فی الاسلام، کہ سن لو اسلام کے اندر اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ جو رہبانیت اختیار کر لے، اللہ تعالیٰ کو ایسا بندہ محبوب ہے، پسندیدہ ہے، وہ اللہ کا ولی ہے جو محنت کرتا ہے، جدوجہد کرتا ہے، کوشش کرتا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابن آدم جو سب سے اچھی کمائی کھاتا ہے، سب سے اچھی کمائی وہ اس کے ہاتھ کی کمائی ہے، جو خود کما کر کے اپنے خون پسینے کو ایک کر کے حلال کما کر کے لاتا ہے، وہ اچھی کمائی ہے۔ مزدور کے بارے میں بہت سے لوگ یہ کرتے ہیں، کام کرا لیا اس کو واپس لوٹا دیا، جاؤ بعد میں پیسہ لینا، کل پیسہ لینا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خبردار، مزدور کے پسینے کو خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری دے دو۔ جب وہ محنت کیا ہے تو اس کے محنت کے پیسے کو رکھو نہیں،
اور یہ بات بھی آپ یاد رکھیں کہ جس طریقے سے تجارت کے اندر گڑبڑی کرنے سے منع کیا گیا ہے، اسی طریقے سے علماء کرام نے مسئلہ لکھا ہے کہ اگر کسی کی ڈیوٹی آفس میں یا اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں طلبہ اور اسٹوڈنٹ شکایت کرتے ہیں کہ ٹیچر ہی نہیں رہتے تو ہم پڑھنے کیا جائیں، تو یہ مسئلہ لکھا ہوا علماء کرام نے لکھا ہے کہ اگر 6 گھنٹہ کلاس کی ڈیوٹی ہے تو 6 گھنٹہ آپ کو ڈیوٹی دینا ہے. یہ نہیں کہ 8 بجے سے ٹائم ہے اور جا رہے ہیں 10 بجے، آنا ہے 1 بجے، آنا ہے 12 بجے، تو اس کو بھی علماء کرام نے حرام لکھا ہے. کسی بھی آفس میں ہو اور کہیں بھی ہو آپ، تو جو ڈیوٹی ہے اس ڈیوٹی کو پورے طور پر آپ انجام دیں، کیونکہ آپ کا اتنا وقت لیا گیا ہے، جو وقت متعین ہے اس وقت کو آپ پورا دیں. تو ان ساری چیز اور بہت ساری باریکی چیزیں جن کو جاننے کی ضرورت ہے، سیکھنے کی ضرورت ہے اور سمجھنے کی ضرورت ہے. اسی طریقے سے بہت سے لوگوں کو دیکھیں گے، اور مسلمانوں میں بھی کچھ لوگ ہیں جن کا کام ہے مانگنا، جس کو فقیر کہا جاتا ہے. تو بہت سے فقیر ایسے ہیں کہ اس کے پاس روپیہ پیسے کی کمی نہیں ہے، کھانے کی کمی نہیں ہے، لیکن ایک چلن ہو گیا ہے مانگنے کا. ہم لوگ کے علاقے میں بھی ہے، ادھر بھی ممکن ہے، یا بہت سے مانگنے والے آتے ہیں. مزدور بیچارہ بھر دن خون پسینہ ایک کرتا ہے، 300-400 روپیہ لے کے آتا ہے، اور وہ مانگ کر کے کیا ہے کہ 1000-1500 روپیہ کما لیتا ہے. ایک فقیر سے پوچھا کہ کتنا ایک دن میں مانگ لیتے ہو؟ تو کہا آج کل تو مندی چل رہی ہے، بس 1200-1300 ہوتا ہے. تو مندی کا یہ حال ہے تو پھر جب کام چل رہا ہو تو کیا ہوگا؟ تو اس لیے جو اس طرح سے لوگ ہیں ان کو کسی کاروبار میں لگایا جائے اور اس کو بھیک دے دے کر کے بھکاری کی عادت نہیں بنائی جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نقبتن فی وجہک یوم القیامہ، کہ تم مانگتے ہو تو تمہارے چہرے پہ زخم ہوگا، داغ ہوگا، دھبا ہوگا قیامت کے دن. ایک صحابی آتے ہیں، اس کے پاس کچھ نہیں ہوتا ہے، وہ سوال کرتے ہیں میرے پاس کچھ نہیں ہے، کچھ اللہ کے واسطے دے دو. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہارے گھر میں کچھ ہے؟ کہتا بس ایک کمبل ہے جس کا آدھا اوڑھ لیتے ہیں اور آدھا بچھا لیتے ہیں، اور ایک پیالہ ہے اس میں پانی نہیں پیتے، کہا دونوں لے کر کے آؤ. اس سے بڑا کوئی غریب ہوگا آج کے دور میں؟ اتنا کپڑا پڑا ہوا ہے، کوئی لینے والا نہیں ہے. تو آج کے دور میں ایسا غریب نہیں ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی بھکاری نہیں بنایا اور اس کو بھی مانگنے کے لیے حوصلہ نہیں بڑھایا، کہا دونوں سامان لے کے آؤ. دونوں لے کر کے آئے اور صحابہ کرام کو فرمایا کون اس کو خریدے گا؟ ایک نے کہا میں 1 درہم میں خریدوں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں اور کوئی بڑھائے. دوسرے صحابہ نے کہا میں 2 درہم میں خریدوں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دے دیا، 2 درہم اس کو دیا، کہا 1 درہم گھر میں لے جا کے دو، کھانا بنے گا بچوں کے لیے، بیویوں کے لیے. دوسرا درہم کی کلہاڑی لے کر کے آؤ، اور وہ کلہاڑی لے کر کے آیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھ سے اس میں بیٹ لگائی اور کہا خبردار 10-15 دن دکھائی نہیں دینا، جاؤ جنگل میں لکڑی کاٹو، بازار میں لا کر کے بیچو. اس کے بعد جب وہ 10-15 دن کے بعد آتا ہے تو بہترین کپڑا پہنے ہوتا ہے اور کچھ مال بھی جیب کے اندر رکھے ہوتا ہے. اس کے بعد آتا ہے سلام کرتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اب تمہاری زندگی سنور گئی، بن گئی، اور تم بھکاری بن کے ادھر ادھر ٹہلتے رہتے، قیامت کے دن تمہارے چہرے میں داغ ہوتا، دھبا ہوتا، زخم ہوتا. تو اس لیے ان لوگوں کو، مانگنے والوں کی ہمت کو بڑھانا نہیں چاہیے، بلکہ آپ ان کے تعاون کریں، کسی کام میں لگا دیں، کوئی ٹھیلا خرید کے دے دیں، کوئی رکشہ خرید کے دے دیں، کوئی ایسا انتظام کر دیا جائے جس سے اس کو ایک راستہ مل جائے. اور عام طور پر ادھر ادھر سے دیکھتے ہیں اور بہت سے لوگ اسلام کے اوپر بھی اس کو داغ دھبا سمجھنے لگتے ہیں کہ یہی معاملہ ہے. تو ان ساری چیزوں سے بچنے اور بچانے کی کوشش کرنی چاہیے. ہر آدمی کے لب پہ بس اتنا سوال ہے، ہر آدمی کے لب پہ بس اتنا سوال ہے، کتنا کما رہا ہے اور کتنا مال ہے، کیسا یہ روگ لگ گیا ہے میری قوم کو، کیسا یہ روگ لگ گیا ہے میری قوم کو. یہ پوچھتا کوئی نہیں کہ کیا روزی حلال ہے، یہ پوچھتا کوئی نہیں کہ کیا روزی حلال ہے. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں دوسرے پارہ کے اندر سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 172 کے اندر ارشاد فرمایا یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. کہ اے لوگو
زمین میں حلال اور پاکیزہ چیزیں کھاؤ، پاک اور پوتر چیز کھاؤ، اور شیطان کے راستے کی پیروی مت کرو، شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ حلال رزق کے اندر اللہ نے خیر اور بھلائی اور برکت رحمت اپنی رکھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی حلال کھانے والے کی زندگی میں بھی برکت رکھی ہے، اس کی نسلوں میں بھی برکت رکھی ہے، اور حلال رزق کی برکت سے نسل کے اندر دینداری اور تقوی شعاری پرہیزگاری پیدا ہوتی ہے، ماں باپ کے فرما بردار ہوتے ہیں، خاندان کا نام روشن کرنے والا ہوتا ہے۔ حلال انسان کھاتا ہے، اس لیے کہا جاتا ہے کہ حلال رزق انسان کھاتا ہے اور حرام رزق انسان کو کھا جاتا ہے، اس لیے ان سے بچنا چاہیے۔ ایک بہت نصیحت آموز واقعہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت دیکھیے کہ مبارک نام کا ایک بزرگ تھا، اللہ والا تھا، ان کو ایک شخص نے باغ کی نگہبانی کے لیے رکھا، اس کی دیکھ بھال کے لیے رکھا۔ کچھ دنوں کے بعد باغ کے مالک نے ان سے کہا کہ کچھ انگور لے کر کے آؤ۔ مبارک نام کا جو آدمی تھا، مزدور تھا، خادم تھا، وہ باغ کے اندر جاتا ہے اور انگور لے کر کے آتا ہے، مگر مالک نے جب اس کو کھایا تو وہ کھٹا نکلا۔ باغ کا مالک اس پر ناراض ہو جاتا ہے اور کہنے لگتا ہے کہ تم اتنے دنوں سے باغ میں رہتے ہو اور ابھی تک تمہیں یہ بھی پتا نہیں کہ کون سا میٹھا ہے اور کون سا کھٹا ہے۔ انہوں نے جواب دیا کہ کسی بھی پھل کا میٹھا ہونا یا کھٹا ہونا چکھنے کے بعد، مزہ لینے کے بعد معلوم ہوتا ہے۔ جب سے آج تک میں نے اس باغ کا کوئی پھل کھایا ہی نہیں، آپ نے تو مجھے نگہبانی پر رکھا تھا، مزدوری پر رکھا تھا، پھل کھانے کے لیے تو رکھا ہی نہیں تھا۔ تو وہ آدمی کہتا ہے کہ واقعی تم نے اتنے دنوں سے پھل نہیں کھایا؟ جواب دیتا ہے کہ مجھ نے تو دیکھ بھال کے لیے آپ نے مجھے رکھا، میں دیکھ بھال کرتا ہوں، پھل کھانے کی آپ نے تو اجازت نہیں دی۔ دوستو بزرگوں، یہ ان کی تقوی اور ان کی پرہیزگاری کی بات تھی، اور دیکھیں جب ان کی زندگی اس طریقے سے متقی والی تھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی نسل میں ایک لڑکا عطا فرماتا ہے جو اپنے وقت کا مشہور امام، مشہور محدث بنتا ہے، اور دنیا اس کو امام عبداللہ بن مبارک کے نام سے جانتی ہے رحمت اللہ علیہ۔ اس لیے حلال رزق کی فکر کریں، اپنی اولاد کو حرام رزق سے دور رکھیں، نمازوں کی پابندی کرنے والا بنائیں، فجر میں جگائیں۔ وہ اللہ اندھیری رات میں چمکتا ہوا جگنو بھیج دیتا ہے، وہ اندھیری رات میں چمکتا ہوا جگنو بھیج دیتا ہے، مصیبت سے نکلنے کا وسیلہ بھیج دیتا ہے، اور اذان فجر سے جس گھر کے کھلتے ہیں دروازے، اذان فجر سے جس گھر کے کھلتے ہیں دروازے، اللہ اس گھر میں رزق کا فرشتہ بھیج دیتا ہے۔ تو دوستو آج تو الٹا ہو رہا ہے، یہ نسلیں انٹرنیٹ موبائل کی دنیا میں کھوئی ہوئی ہے، سوتی ہے تو سوتے سوتے رات کے 12 بج جاتے ہیں، 2 بج جاتا ہے، اور اٹھتی ہے دن میں 10 بجے، تو کیا رزق ملے گی، اور کیا اس کے اندر سستی ہوگی، اور کیا اس کے اندر چستی ہوگی، اور کس طریقے سے وہ انقلاب برپا کریں گے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فاتقوا اللہ واجملوا فی الطلب، اللہ سے ڈرو اور اس کے حلال میں بہتر احسن راستہ اختیار کرو، حلال راستہ اختیار کرو۔ ولا يحملنکم استبطاء الرزق ان تطلبوه بمعاصی اللہ، اور خبردار اگر رزق کی تلاش میں دشواری ہو، دقت ہو، پریشانی ہو، تاخیر ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی والا راستہ مت اختیار کرنا، تو اس پر مجبور مت ہونا کہ غلط راستے کو اختیار کرو، صبر اور شکر سے کام لینا۔ اٹھ اے شیر مجاہد ہوش میں آ، تعمیر خلافت پیدا کر،
اٹھ شیر مجاہد ہوش میں آ، تعمیر خلافت پیدا کر، کیوں فرقے فرقے ہوتا ہے، اب ایک جماعت پیدا کر۔ قارون کی دولت ٹھکرا دے، عثمان کی دولت پیدا کر رضی اللہ عنہ۔ قارون کی دولت ٹھکرا دے، عثمان کی دولت پیدا کر۔ اسلام کا دم بھرتا ہے پھر کفر سے کیوں ڈرتا ہے؟ یا تو اسلام کا نام نہ لے یا شوق شہادت پیدا کر۔